آپ نے ایک آدمی کو مدینہ منورہ میں بھیجا، جاؤ اور مدینے والوں کو اطلاع دو کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی ہے اور کافر بھاگ گئے۔ جس وقت فتح کا اعلان کرنے والا مدینہ منورہ میں داخل ہوا، این اس ٹائم حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا، ادھر سے فتح کی بشارت آئی، ادھر حضرت رقیہ نبی پاک کی بیٹی دفن ہو رہی ہیں۔ حضرت عثمان انتہائی پریشان ہے، غم میں، افسوس میں، یہ بھی کہ بیوی نہ رہی اور یہ بھی کہ میرا گھر نبی پاک کی بیٹی سے خالی ہو گیا ہے۔ سب سے بڑا غم یہ ہے، نبی پاک کی بیٹی میرے ہاں ہے اور میرا گھر نبوت کی بیٹی سے خالی ہو گیا ہے، اور ایک مومن کا جو نبی سے رشتہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ پریشان ہے، ایک دن مسجد نبوی سے جو باہر نکلے تو باہر نکلتے ہوئے دروازے کے قریب پہنچے، رحمت کائنات نے حضرت عثمان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ عثمان پریشان ہو، ہاں یا رسول اللہ، آپ سے ایک تعلق تھا دامادی کا، سسر کا، آپ کی بیٹی میرے گھر کی زینت اور عزت تھی، وہ رشتہ ٹوٹ گیا، تعلق منقطع ہو گیا ہے، اس لیے پریشان ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا پریشان نہ ہو، یہ جبریل امین کھڑا ہے اور یہ رب کا پیغام دے رہا ہے کہ ام کلثوم دوسری بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کر دوں۔ نبی پاک نے دوسری بیٹی بھی کس کے نکاح میں دے دی؟ بولو، کس کے نکاح میں دے دی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی آدم علیہ السلام سے لے کر میرے پیارے پیغمبر تک تمام امتوں میں کوئی مسلمان اور کوئی فرد ایسا نہیں آیا، اور میرے پیغمبر کے بعد تو آ سکتا بھی نہیں، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے دجالونا کذابونا، وہ دجال بھی ہے، کذاب بھی ہے، دائرہ اسلام سے خارج بھی ہے، جو اس کو مانتا ہے وہ بھی خارج ہے، جو اس کو کافر نہیں کہتا، بولو، جو اس کو کافر نہیں کہتا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میرے نبی پر نبوت کا دروازہ بند ہو گئے ہیں، آپ کے بعد تو کوئی بندہ ایسا آ بھی نہیں سکتا، لیکن حضرت آدم سے لے کر میرے پیارے پیغمبر تک کوئی انسان ایسا نہیں آیا جس کے گھر میں ایک نبی کی دو بیٹیاں ہوں۔ نہیں آیا، نہیں آیا، صرف ایک آیا ہے اور وہ عثمان ذی النورین ہے۔ اس وجہ سے بھی ذی النورین کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے گھر میں میرے نبی کی دو بیٹیاں، اسی لیے تو یار لوگوں نے پروپیگنڈا کیا نبی دی دھیک کے، نبی کی بیٹی ایک ہے فاطمہ ہے، اور یہ ام کلثوم اور رقیہ جو ہے نا، ایک خدیجہ دیاں پچھ لگنے، سمجھ رہے ہو؟ پچھ لگ سمجھ رہے ہو؟ یعنی خدیجہ کا جو پہلے نکاح تھا نا، یہ اس میں سے ہیں، یہ میرے نبی کی بیٹیاں نہیں ہیں، یہ ربیبہ ہیں، پچھ لگ گئے، خدیجہ کی پہلے خامن سے ہیں۔ میں کہتا ہوں اٹھاؤ فریقین کی کتابیں، ہماری کتابیں اٹھائیے، دوسرے فریق کی کتابیں اٹھائیے، اصول کافی اٹھائیے یا حیات القلوب اٹھائیے یا کوئی سی تاریخ کی کتاب اٹھائیے، کیا اس میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ اللہ میری بیوی خدیجہ پر رحمتیں نازل کرے جس سے اللہ نے مجھے 4 بیٹیاں عطا کی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ کیا فریقین کی کتابیں اس بات کو ثابت نہیں کرتی ہیں؟ کیا قرآن اس بات کو ثابت نہیں کرتا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک، میرے پیغمبر، میرے نبی،
کہہ دے اپنی بیویوں کو، وبناتکا، اور کہہ دے اپنی بیٹی کو۔ بنات جمع ہے کہ واحد ہے؟ جمع۔ اس کی واحد کیا ہے؟ بنت۔ اور بنات کیا ہے؟ جمع۔ اور جمع کا اطلاق کم از کم کتنوں پہ ہوتا ہے؟ 3 پر۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے بھئی کم از کم 3 تو ہیں، تبھی جمع کا صیغہ بولا۔ کل ازواجک وبناتک ونساء المومنین، اپنی بیویوں سے کہہ دے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دے، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دے۔ اس وجہ سے حضرت عثمان کو ذی النورین کہتے ہیں۔ یہ دوسری بیٹی کا رشتہ نبی پاک نے حضرت عثمان سے کی۔ خدا کی قدرت دیکھیے، دوسری بیٹی کا بھی انتقال۔ حضرت عثمان پھر پریشان ہوئے کہ وہ جو نبوت کے ساتھ رشتہ تھا وہ کٹ گیا، وہ ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا۔ تو رحمت کائنات نے حضرت عثمان کی پریشانی کو دیکھ کے فرمایا، عثمان مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور وہ مرتی چلی جاتی، میں یکے بعد دیگر تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ کتنی بیٹیاں؟ ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، تم اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہو، تم اپنی بہنوں کے رشتے کرتے ہو، شریف خاندانوں میں کہ رذیل خاندانوں میں؟ اچھے لوگوں میں یا گندے لوگوں میں؟ کتنی تحقیق کرتے ہو؟ کسی شہر میں آپ نے رشتہ کرنا ہو، وہاں جو آپ کے دوست رہتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں یار فلاں محلے میں ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو ذرا چیک کر کے دے منڈا کی ہو جی، اس دی اٹھک بیٹھک کیسی ہے، چنگا بندہ ہے، میں یار دھی دینی ہے، جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دینا ہے۔ اس نے بتایا باقی تے ٹھیک ہے، ہیروئن بیچدا، دیتے ہو؟ بولتے نہیں ہو؟ دیتے ہو؟ باقی تو یار ٹھیک ہے، زانی ہے، دیتے ہو؟ نہیں دیتے ہو۔ کوئی شریف آدمی اپنی بیٹی کا رشتہ غلط جگہ پہ نہیں کرتا، دیدہ دانستہ، وہ دیکھتا ہے نسب اعلی، شرافت اعلی، عزت اعلی، عظمت والا اچھا رشتہ دیکھتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو میرے نبی نے کہا تھا میری 40 بیٹیاں ہوتی، عثمان میں تجھے دیتا چلا جاتا۔ معلوم ہوتا ہے میرے پیغمبر کو عثمان سے پیارا نظر ہی کو نہیں آیا۔ اچھا یہ بتاؤ، ایک جگہ پہ آپ نے رشتہ دے دیا، سمجھا بھئی اچھے لوگ ہیں، رشتہ ہو گیا، بعد میں آپ کی بیٹی کو انہوں نے تنگ کیا، غلط بندے نکلے، بیٹی کا ناک میں دم کر دیا انہوں نے، دعا رشتہ ہی اتھے دے چھڑ دیو نا، کیا خیال ہے؟ اور اگر آپ کی بیٹی خدا نہ خواستہ مر جائے اور وہ تنگ ہو ان سے بڑی، باپ کے پاس آ کے روتی ہو، باپ کے گلے لگ کے باپ کے گلے کرتی ہو کہ مجھے کہاں باندھا ہے آپ نے بابا، وہ مر جائے بیٹی خدا نہ خواستہ، دوئی دھی بھی اتھے ہی دے چھڑ دیو نا؟ نہیں، بلکہ جب وہ مانگنے کے لیے رشتہ آتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں ایک دے کے ویکھی بیٹھے ہیں بھائی، جیڑا تسی سن ٹھنڈا کیتا نا، اے بابا ٹلو ساڑی اگے بڑی دھی تنگے اتھے، ہم نے دوسرا رشتہ وہاں نہیں کرنا ہے۔ آپ دوسرا رشتہ اس خاندان میں کرتے ہیں جس خاندان کے داماد نے آپ کے سینے کو ٹھنڈا کیا ہو، اچھے لوگوں، بہتر لوگوں، ٹھنڈک پہنچائی ہو، آپ کہتے ہیں یار خاندان اچھا ہے، بندے اچھے ہیں، پہلی بیٹی بڑی سوکھی ہے،
دے دو دوسری بیٹی، دے دو بھتیجی بھی، دے دو چوتھا رشتہ بھی، جس نے سینے میں ٹھنڈک ڈالی ہو وہاں رشتے کرتے ہو۔ میرے نبی نے کہا تھا میری 40 بیٹیاں ہوتی میں عثمان کو دیتا چلا جاتا، معلوم ہوندا میرے عثمان نے نبی دے کلیجے ٹھنڈ پا چھڈی، ٹھنڈ پا ٹھار دیتا، سینہ ٹھار دیتا۔ تبھی تو میرے نبی نے کہا تھا میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہاں پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے۔ آج کچھ نئے لوگ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، لوگ محرم آوے تو لوگ بھی ویکھن آندے نے بھائی مولوی لڑدے کی ہیں، بڑے تیز ہو تسی، توبہ توبہ۔ ہمارے میاں والی کے علاقے میں لوگ بٹیرے لڑاتے ہیں، بٹیرے، تسی مولوی لڑاندے ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بٹیرا